وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ آج چھٹا پارہ مکمل اور 7ویں پارے کا پہلا پاؤ سماعت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتدائی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بری بات کا تذکرہ کرنا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بری بات کا تذکرہ کرنا پسند نہیں ہے، البتہ جس پر ظلم ہوا ہو وہ اپنی برائی کا ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے۔ یعنی ویسے آدمی کو برائی کرنا، بری بات کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، البتہ کوئی آدمی اس پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اب اگر یہ اس کی بات بتا رہا ہے تو یہ بری بات نہیں ہوگی، یعنی یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ چغلی نہیں ہوگی، یہ بہتان نہیں ہوگا، چونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ تم اچھی بات یا بری بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اچھی بات کو ظاہر کرو، بری باتوں کو چھپاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل ایمان تم اہل کتاب کی طرح بے جا سوالات نہ کیا کرو۔ بعض حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوالات کرتے اور بے جا سوالات کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے بے جا سوالات سے منع کیا۔ فرمایا تم سے پہلے حضرت موسیٰ سے بھی اس سے بڑے بڑے سوالات کیے گئے، سوالات کرتے کرتے نوبت یہاں تک آئی کہ کہنے لگے ہم جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست بات کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے 70 بعض لوگوں کو طور پہ بلا کر براہ راست بات کی، تو اب کہنے لگے ہم اس وقت مانیں گے ارین اللہ جہرتاً جب اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں۔ تو بیجا سوالات کرتے کرتے پھر آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ گمراہیت اور کفر کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے سوال وہ کریں جس سوال کا آپ کی دنیا یا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ جس سوال کا آپ کی نہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مجھ سے ایک نے کہا حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا اماں کا نام بعد میں بتاؤں گا، پہلے ابا کا نام بتاؤ کیا تھا۔ حالانکہ آسان نام ہے ابا کا آذر، لیکن اس کو آذر بھی نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا جب ابا کا نہیں جانتے کچھ نہیں ہو رہا، اماں کا بھی نہیں جانو گے تو کیا ہوگا؟ ایک نے آگے سوال کیا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مینڈھا ملا تھا، اس کی جو قربانی ہوئی تھی، اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ میں نے کہا میں اتنا جانتا ہوں، میں نے میرے یا میرا باپ دادا نے نہیں کھایا تھا، باقی پیچھے کون تھے میں نہیں جانتا۔ مطلب ایسے الٹے سیدھے سوال جس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو نہ پیر ہو، ایسے سوالات کرنا یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے آنے کے بعد نبی سے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ صرف 14 کم و بیش سوالات ایسے ہیں صحابہ کے جو قرآن میں ذکر ہوئے، اور صحابہ کی چاہت رکھا کرتے تھے، یہ آرزو رکھا کرتے تھے کہ دیہات کے رہنے والے، مدینہ کے باہر کے رہنے والے نبی کی خدمت میں آئیں اور وہ کچھ نہ کچھ سوال کریں تاکہ ان کے سوال کے جواب میں ہمیں بھی کچھ حاصل ہو۔ سوال کرنا برا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا السؤال نصف العلم او کما قال علیہ السلام، کہ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ آدمی کو آدھا علم پتہ ہی چلتا ہے سوال کرنے پر، لیکن ایسا سوال کرنا جس کا کوئی، میں نے کہا نا عرض کیا، نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا۔ اگر دنیا کا فائدہ ہے تو اس کا سوال بھی کیا جا سکتا ہے، آخرت کا فائدہ ہے تو اس کا سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا تعلق انسان کی دنیا زندگی سے ہے، آخرت کا تعلق انسان کے ہمیشگی کی زندگی سے ہے، لہذا یہ دونوں سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اللہ والے سے پرانے زمانے میں 2 طالب علم بیعت کرنے کے لیے گئے، میں نے 12 یہ واقعہ سنایا آپ حضرات کو۔ 2 طالب علم ایک اللہ والے سے بیعت کرنے کے لیے گئے۔ اب اس زمانے میں نہ موبائل تھے نہ یہ تھا کہ ان کو پہلے جانتے، بس نام سنا تھا بڑے اللہ والے ہیں، تو ان کی بستی پوچھتے پوچھتے پہنچے۔ اب نماز کا وقت تھا اور وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں حوض تھی، حوض پہ وضو کر رہے ہیں۔ اب دونوں میں بحث شروع ہو گئی کہ یہ حوض بڑا ہے یا ہماری مسجد کا حوض بڑا ہے، یہ حوض بڑا ہے یا ہماری مسجد۔ ایک کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے وہ بڑا ہے۔ اب اس پہ دلیل دے رہے ہیں دونوں، اور ان کے برابر میں ایک بزرگ وضو کر رہے تھے۔ بہرحال نماز پڑھی، انہوں نے پوچھا فلاں بزرگ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ فلاں بزرگ ہیں۔ ان کے پاس پہنچے، حضرت آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ بتاؤ تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میری مسجد کا حوض بڑا ہے یا تمہاری مسجد کا حوض بڑا ہے؟
وہ جو برابر میں تھے وہ یہی بزرگ تھے جن سے ملنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت فیصلہ نہیں ہو پا رہا. انہوں نے کہا میں ایسے مرید ہی نہیں بنانا چاہتا جو لا یعنی کاموں میں اپنے وقت کو توانائی کو صرف کرے. اتنی دور سے سفر کر کے آئے, حضرت نے ان کو واپس بھیج دیا, بولے جاؤ یہاں سے, میں ایسوں کو مرید نہیں بناؤں گا جو لا یعنی گفتگو کریں. کوئی کام تو ہو, کوئی فائدہ تو ہو. چلو میرا ہو چھوٹا ہے, تمہاری مسجد کا بڑا فائدہ بتاؤ, یا اس کا الٹ کر لو فائدہ بتاؤ. اس لیے لا یعنی کام نہ ہونے چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال علیہ السلام. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو لا یعنی بات, بیکار بات اور لا یعنی کام کو نہ چھوڑے, اس کو روزے میں بھوک کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. جب لا یعنی کام ہی نہیں چھوڑ رہے ہوں, بیکار بات ہی نہیں چھوڑ رہے ہوں, تو پھر کھانا پینا چھوڑ کے کیا فائدہ کیا تم نے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ روزے کی حالت میں تو کم از کم لا یعنی کاموں سے بچو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا. آگے پھر بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر ہے. آگے ان کی بڑی شرارت جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کے بارے میں, سولی کے بارے میں جو ہے نا منصوبہ بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا, اب دلیل کے اندر یہودی لاجواب ہو گئے, چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں, بلکہ بعد والے پیغمبروں کی بشارتیں دی ہیں. اب دلائل میں جب یہودی ناکام اور نامراد ہوئے تو اب جناب انہوں نے گالی گلوچ, لڑائی جھگڑے کا جو ہے نا راستہ اپنایا. پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ یار اس بڑے کو ہی قتل کر دو, یعنی حضرت عیسیٰ کو, نعوذ باللہ. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور کوٹری میں بند کر دیا, اور منصوبے ہو گئے کہ فلاں دن قتل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سے اوپر احادیث ہیں. 40 حدیث تو ایک جگہ جمع کی ہیں بعض علماء نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اور یہ عقیدہ بنیادی عقیدوں میں سے ہے. کسی نے حیات عیسیٰ کا انکار کیا, تمام علماء اس پر متفق ہیں. میں علماء کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نام نہاد مذہبی اسکالروں کی بات نہیں کر رہا جن کی نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ پگڑی, نہ ان کا حلیہ صلاح کے مطابق, نہ دین سے ان کو کوئی تعلق. کچھ عربی سیکھ لی, کچھ عربی اردو کی کتابیں پڑھ لی اور مفتی بن گئے, اور حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر بیٹھے. اہل سنت والجماعت کے تمام مکتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہوتی ہیں, اور نبی کی احادیث تو میں نے آپ کو بتلائی 40 سے اوپر حدیث. 40 حدیثیں تو علماء نے جمع کی 40 کے نام سے. 40 کا معنی ہوتا ہے 40 حدیث, 40. تو 40 حدیثیں علماء نے جمع کی ہیں حضرت عیسیٰ کی حیات پر. مولانا ساجد خان نقشبندی دامت برکاتہ, میرے پاس ان کی بک رسالہ موجود ہے. تو اس لیے حیات عیسیٰ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا, اور وہ بندہ جو آپ کو لینے کے لیے آیا تھا کہ جاؤ لے کر آؤ, اللہ نے اس کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شباہت ڈال دی. وہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ اندر تو عیسیٰ ہے ہی نہیں. لوگوں نے دیکھا کہ یہی تو عیسیٰ ہے. بولے یہ کہہ رہا عیسیٰ نہیں ہے, خود ہی عیسیٰ, پکڑو اس کو چلاؤ. اسی کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا. اب جب اس کو سولی پہ چڑھایا تو اب ان کے ذہن میں آیا کہ ارے بھائی اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے. اور جب جسم کو دیکھا تو نچلا حصہ عیسیٰ کا نہیں لگ رہا تھا, صرف چہرے کے اوپر شباہت تھی حضرت عیسیٰ کی. تو انہوں نے جسم کو بھی دیکھ کے یہی سوچا نہیں یہ عیسیٰ نہیں ہے, پھر چہرے میں شباہت کیوں ہے, یہاں کنفیوز ہوئے. اور پھر یہاں کنفیوز ہے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے, اور یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. سمجھا رہی بات نہیں. لیکن انہوں نے اپنی سبکی کو دور کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں جی بھائی عیسیٰ ہے, بس سولی پہ چڑھا دیا. نعوذ باللہ. تو عیسائی یہودی نے یہ عقیدہ آج تک رکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے بڑوں نے کس پہ چڑھایا تھا, سولی پہ چڑھایا. اور عیسائیوں نے نظریہ کیا رکھا, عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھایا بھی تھا, آپ شہید بھی ہو گئے تھے, لیکن وہ ظالم جب چلے گئے
تو پھر دوبارہ اللہ پاک نے ان کو زندگی دے دی اور پھر دوبارہ زندہ رہے ہیں اور پھر اپنی موت دنیا سے چلے گئے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ میں آیتیں پڑھ کے صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود سوچ لیجیے گا. ترجمہ غلط کروں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. لفظی ترجمہ کروں گا، جو قرآن کا ہے وہ اپنے اردو میں بیان کروں گا، محاورہ بھی نہیں کروں گا. آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر لعنت بھیجی وقولہم، ان کی اس بات کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ کو، مریم کے بیٹے جو تھے اللہ کے رسول کو. بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو کیا کر دیا؟ قتل. ان پر لعنت ہے، وہ کفر میں چلے گئے، بلکہ وہ بھی کفری، پیچھے لفظ کفر، وہ کفر میں چلے گئے. آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وما قتلوہ، اور انہوں نے قتل نہ کیا اس کو، وما صلبوہ، اور سولی نہ چڑھایا اس کو. صاف اللہ کے الفاظ ہیں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اور انہوں نے قتل نہیں کیا اسے، اور انہوں نے سولی پر نہ چڑھایا اسے. سمجھیے بات کو، نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھائے گئے. پھر کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن مشتبہ کر دی گئی بات ان کے لیے. لیکن مشتبہ کر دی گئی، کنفیوز کر دی گئی بات لہم، ان پر. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب وہ کیا کنفیوز ہوئی کہ سولی پہ چڑھنے والا عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے، یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. سمجھے بات؟ شش و پنج میں ہے. آج تک یہودی اس میں اتھینٹک بات نہیں کر پاتے. اللہ نے صاف کہا ایسا نہیں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ تو کھلے شک میں اس سے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اپنی اٹکلوں کے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو یقیناً. دیکھیں اتنا سخت جملہ اللہ کا، یقیناً. اردو میں بھی یقین کہتے ہیں نا. اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا یقیناً، یقیناً قتل نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ بلکہ رفع اٹھانے کو کہتے ہیں نا، رفع، بلکہ اٹھا لیا ہو اس کو اللہ نے الیہ اپنی طرف. کتنے واضح الفاظ ہیں، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے. موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب جو صحیح معنوں میں ان میں اہل کتاب ہیں، موت سے پہلے اس کے کنفیوز دور کر دیتا ہے اللہ کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، وہ واقعی کہیں اٹھا لیے گئے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ قرب قیامت جب عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ اس پر یقین لائیں گے، ایمان لائیں گے. اس وقت جو ہوں گے وہ اس بات پر ایمان لائیں گے کہ عیسیٰ واقعی قتل نہیں ہوئے تھے، آج دوبارہ آ گئے آسمان. لیکن یہودی پھر بھی ان کو نبی نہیں مانیں گے. اور حضرت عیسیٰ کی جو اصل جنگ ہوگی وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ انہی یہودیوں کے ساتھ ہوگی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل جنگ ہے وہ انہی یہودیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ دجال جو اترے گا انہی یہودیوں کے بیچ میں اترے گا. یہ جو شرائط ہے، تل ابیب وغیرہ، یہ جو علاقے ہیں، احادیث میں باقاعدہ ابلیس کے اترنے کی جگہ مقرر ہیں، اور وہ ساری جگہوں پر اس وقت یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کی جامع مسجد کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ آسمانوں سے اتریں گے. پھر اس مینار پر اترنے کے بعد سیڑھی کا مطالبہ کریں گے اور سیڑھی لائی جائے گی، وہاں سے حضرت عیسیٰ کو نیچے اتارا جائے گا. اور دمشق یہ اس وقت کس میں ہے؟ شام میں ہے. اور شام میں اس وقت اہل تشیع نے سنیوں پر خوب بمباریاں کی ہیں، اور تقریباً 46 لاکھ کے قریب مسلمان سنی تو ترکی میں پناہ لیے ہوئے ہیں. یہ اہل تشیع جب قوت میں آتے ہیں تو سنیوں کو اسی طرح مارتے ہیں. اگر آپ نے تاریخ دیکھنی ہے، عراق کی تاریخ دیکھ لو. امریکہ نے سنیوں سے اسٹیٹ چھینا، سنیوں کے اوپر بمباری کی اور اہل تشیع کے حوالے کیا. لبنان کو دیکھ لو، معمر قذافی جو تھا سنی تھا، اس کی حکومت چھینی گئی، اہل تشیع کے حوالے کی گئی. افغانستان کو دیکھ لو، طالبان سے حکومت چھینی گئی تھی اور یہ کرزئی جو تھا اہل تشیع تھا، اس کے حوالے کی گئی. یہاں سے ایران چیختا ہے کہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر اہم جگہ پر
جب امریکہ قبضہ کرتا ہے تو پیچھے جو اپنی باقیات چھوڑتا ہے وہ اہل تشیع کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھ لیجئے، یہ جو اہل تشیع کا طبقہ ہے، یہ جب ابو بکر، عمر، عثمان کو نہیں مانتا تو یہ مجھے اور آپ کو کیا مانے گا؟ یہ تو طاقت میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے کو بھائی 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 باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ایران میں آپ چلے جائیں، ایران میں آپ چلے جائیں، سنیوں کے اوپر کتنا عرصہ حیات تنگ ہے۔ اس لیے بہرحال تو یہ بتانا یہ تھا کہ شام میں اہل تشیع کی طرف سے خوب بمباریاں ہوئی ہیں، یہاں تک کہ دمشق کی جامع مسجد کو بھی شہید کیا ان بدماشوں نے، لیکن اللہ کی شان ہے وہ مینار آج بھی سلامت ہے۔ جس مینار کی طرف اشارہ اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ مینار کیا ہے؟ آج بھی سلام۔ پھر بمباری کے بعد پھر جب سنیوں کو کچھ نہ کچھ موقع ملتا ہے وہ پھر اس کو آباد کر دیتے ہیں، وہ مسجد الحمدللہ آج بھی ہے وہاں پر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ احادیث اور قرآن دونوں کی صورت میں حضرت عیسیٰ کے حیات متفقہ ہیں اور دوبارہ دنیا میں لانا بھی ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ قرآن و سنت کا انکار ہے، اور یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت کا انکار پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حیات عیسیٰ کے ہم منکر نہیں ہو سکتے، ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت کر کے جائیں کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں تو ان کے لشکر میں ہماری نسلیں شامل ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نسلیں پھر جو ہے نا مخالف کسی گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اگر ہم نے اللہ والوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا، دینداروں کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، تو پھر ایسا ہی ہوگا، پھر اللہ معاف فرما، پھر وہ جو دجال آئے گا نا، دجال، وہ بڑا خطرناک ہوگا، اس کی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ۔ بہرحال یہاں پہ اللہ پاک نے تفسیر سے یہ بات بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا ایمان والو حق کی طرف آؤ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے۔ یہاں سے بھی عیسائیوں کو جو نا دھوکہ لگا کہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، تو کلمے کا مطلب ہے کیا؟ تو یاد رکھیں، دیکھیں کسی بھی بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے اس کے لیے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کا ملنا، ان کا نطفہ، اور دوسرا اللہ کا کلمہ کن۔ سمجھ رہی؟ کوئی بھی بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، اس کی پیدائش کے دو سبب ہیں، ایک ماں باپ کا نطفہ، ان کی ملاقات، اور دوسرا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونا کن کا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ماں باپ کا ملاپ تو تھا نہیں، صرف کیا تھا؟ لفظ کن، اللہ کا کلمہ تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ عیسیٰ محض ہمارا کلمہ ہے۔ اس کلمے سے انہوں نے جو نا مانا یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اب اپنی طرف سے نظریہ رکھا، ایک جماعت نے کہا اللہ خود ہے، ایک جماعت نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک جماعت نے کہا اللہ کا جز ہے۔ اللہ کہا، ایک نے اللہ کا بیٹا کہا، اور ایک طبقے نے اللہ کا جز کا۔ آج بھی عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہی تین نظریات پہ قائم ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ در حقیقت عیسیٰ ہی ہے، ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک طبقہ عیسائی کو کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا جز ہے۔ عیسیٰ اللہ کا کیا ہے؟ جز ہے۔ اللہ نے کہا، تینوں کو کہا اللہ نے لقد کفر الذین، لقد کفر الذین، یہ کافر ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، ہاں تو پھر اعلیٰ حضرت کہو۔ ہاں اللہ کہہ رہا لقد کفر الذین، کافر ہیں یہ لوگ، تو کافر کو کافر ہی کہا جائے گا۔ بعض لوگ اللہ معاف فرمائے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن میں منع ہے کافر کو کافر نہ کہو۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے، تقریباً ہر پارے کے اندر اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے، مشرک کو مشرک کہا ہے، منافق کو منافق کہا ہے، اور مومن کو مومن کہا۔ یہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جائے، ہے جی؟ اگر ہو سکتا ہے، بھائی جب ہوگا جب ہم گلے سے لگائیں گے اس کو، جب نہیں ہے پھر تو وہی کہا جائے گا جو ہے۔ بعض لوگوں کو بھوت چڑھا ہوا ہے، جی ہم کافر بولیں گے تو دعوت کیسے دیں گے؟ جیسے نبی نے دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جیسے نبی نے کافر کو کافر بول کے دعوت دی۔ ہم نبی سے زیادہ حکمت اور مصلحت کے شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے کافر ہے تو کافر ہی کہا جائے گا۔ ہم کافر بناتے نہیں ہیں، البتہ کافر بتاتے ہیں۔ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ کافر کو کافر نہ کو، قرآن میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جگہ جگہ ہے۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے، فرمایا ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ابتدا ہی کس بات سے ہوئی ہے؟ وعدوں کو کیا کرو؟ پورا۔
لا ایمان لمن لا عہد لہ، نبی نے فرمایا جو وعدے پورا نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ جھوٹ بولنا، اپنے بیانیوں کو بدلنا، یہ تو ایک بہترین قائد کی اور لیڈر کی کیا ہے، نشانیاں بنتی جا رہی ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے وعدوں کو کیا کرو۔ وہ شرف صاحب نے وعدہ کیا تھا ہم وردی فلاں تاریخ کو اتار دیں گے، اس تاریخ کو نہیں اتاری، پھر کہنے لگے میرا وعدہ کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے۔ او بھائی وعدوں کو پورا کرنا ہے، یہ قرآن کی آیت ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو کیا کرو، پورا کرو۔ اور حدیث کیا سنائی میں نے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے اس کا ایمان نہیں۔ اب یہاں پہ دو باتیں سمجھیے گا ذرا۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ میں نے ایک وعدہ کیا اور میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا۔ میں نے ایک کیا کیا، وعدہ کیا اور میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس قوت نہیں آ رہی پوری کرنے کی، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور ایک یہ کہ میں نے وعدہ کیا، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں، میرے پاس طاقت موجود ہے، چاہوں تو وہ کام ہو سکتا ہے اور میں پھر بھی نہیں کر رہا، تو اب میں گناہ گار ہوں، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مطلب ایمان کافر نہیں ہوا، لیکن یہ کام مومنوں والا نہیں ہے۔ سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے تاکہ مومن اس چیز سے کیا آ جائیں، باز آ جائیں۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا ایمان والوں اپنے وعدے پورے کرو۔ پھر بھائی چار چیزیں حرام جو میں نے پیچھے ذکر کی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال بتلایا گیا ہے، اور پھر تیمم کے حکم آئے ہیں۔ پھر فرمایا تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کے دامن کو چھوڑ بیٹھو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کسی سے اختلاف ہو گیا تو اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انصاف ہی کو چھوڑ بیٹھو۔ انشاءاللہ یہ مضمون میں کسی دن عصر یا فجر میں لوں گا، یہ بات سمجھ لیجئے بہت کام کی بات ہے۔ ایک ہے اختلاف کا ہونا، ایک ہے مخالفت کا ہونا۔ اختلاف اور مخالفت میں فرق ہے۔ اختلاف کرنا جائز ہے، مخالفت کرنا ناجائز ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے، اختلاف کہتے ہیں کسی بات پر دلیل سے کسی پر اعتراض کرنا۔ اختلاف کیا کہتے ہیں، کسی پر دلیل سے کوئی کیا کرنا، اعتراض کرنا۔ اب وہاں سے جواب آ جائے، دلیل ختم ہو گئی تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوا، آپ کا بیان بعد میں سنیں گے، پہلے بتاؤ یہ آپ کا کپڑا کیسے سل گیا؟ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا اس سے تو اتنا بڑا کرتا سل ہی نہیں سکتا۔ اب دلیل تھی نا کہ بیت المال سے ملنے والا وظیفہ اتنا زیادہ تھا ہی نہیں کہ آپ کا کرتا سل جاتا، یہ اختلاف تھا۔ جب حضرت عمر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو پھر مولوی عدنان سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، آپ دلیل کی روشنی میں کیا کریں، لیکن کس روشنی میں؟ ایک ہے دلیل، ایک ہے بلا دلیل۔ تو دلیل کے ساتھ اختلاف کیا ہوتا ہے، اگر آدمی کے پاس دلیل آ جائے، اس کی دلیل ٹوٹ گئی تو وہ پھر اختلاف کو کیا کر دیتا ہے، بولو بھائی ختم کر دیتا ہے۔ وہی پہلے جیسی بات، جیسے حضرت عمر نے کہا میرا جواب میرا بیٹا دے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، ہر جگہ تھوڑی یہ فلسفہ چلے گا۔ بیٹا کھڑا ہوا اور بیٹے نے کہا کہ جی جتنا کپڑا آپ کو ملا تھا بیت المال سے اتنا ہی میرے ابا کو بھی ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا، میں نے اپنا کپڑا اپنے ابا کو دے دیا، تو یہ جو کرتا ہے صرف ابا کے حصے کا نہیں ہے، میرے اور ابا کے دونوں کے حصے کا ہے۔ تو جس نے اختلاف کیا تھا اس کی دلیل ٹوٹ گئی، اس نے معذرت کی اور بیٹھ گیا، تو عمر نے بیان شروع کر دیا۔ یہ ہے اختلاف۔ اختلاف کرنا بالکل کیا ہے، بولو بھائی جائز ہے۔ اگر کوئی آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں جب عمر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو اختلاف پہ ناراض نہ ہوا کریں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، حکومت وقت اس کی صحیح کارکردگی ہی سب سامنے آتی ہے جب اپوزیشن مضبوط ہو، جب کیا مضبوط ہو، لیکن اپوزیشن اختلاف کرے، مخالفت نہ کرے۔ ہمارے یہاں تو مخالفتیں ہوتی ہیں نا۔ مخالفت کس کو کہتے ہیں؟ مخالفت کہتے ہیں بلا دلیل کسی پر اعتراض کرنا، بس مجھے اچھا نہیں لگتا یہ، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، بس کسی طریقے سے اس کو نیچا دکھانا ہے۔ جیسے آج کل ہماری سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہو گیا ہے، یہ اختلاف نہیں کرتی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں آج کل، مخالفت کر رہی ہیں، اپنی ہر غلط بات بھی صحیح کہنے کی کوششیں کرتی ہیں اور دوسرے کی ہر صحیح بات بھی کیا بتاتی ہیں،
یہی عمران خان صاحب تھے، جب آپ کی حکومت تھی تو مہنگائی ہونے پر قوم کو تیار کر رہے تھے، قوم تیار ہو جائے، سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے نا، دلائل دے رہے تھے۔ اور یہ جو حکومت آج ہے یہ مہنگائی خلاف مارچ کر رہی تھی۔ اب دیکھیں جب اس کی حکومت تھی تو مہنگائی جائز تھی، اپوزیشن کے لیے ناجائز تھی۔ اب اپوزیشن کی حکومت آئی، وہ مہنگائی پہ کیا دے رہی ہے؟ فلسفے سنا رہی ہے، اور عمران خان صاحب والے کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں جانتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ تو بیڑا غرق کب ہوتا ہے؟ جب آدمی مخالفت پہ آتا ہے۔ دیکھو اتنی اس سے بڑی میں آپ کو مثال کیا دوں گا کہ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا آپس میں اختلاف ہے، آپس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن امام شافعی امام ابو حنیفہ کی مسجد میں آئے تو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی، حالانکہ امام ابو حنیفہ انتقال کر چکے ہیں۔ جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال کیے ہیں سن 80 ہجری، اس سال امام شافعی کی پیدائش ہوئی ہے۔ کتنے چھوٹے امام شافعی؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، سمجھ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اور بلکہ امام محمد کے شاگرد امام شافعی، امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ تو امام شافعی امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں، بیٹا شاگرد ہوا امام محمد، پوتا شاگرد ہوا امام شافعی، لیکن اختلاف کیا دادا استاد سے، کس بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر۔ لیکن جب امام صاحب کی مسجد میں آئے، امام صاحب کی قبر ہے حالانکہ وہاں پر، یہ کوفہ کے اندر مسجد امام ابو حنیفہ آج بھی موجود ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھ۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو دلیل دیتے ہیں کہ نماز رفع الیدین سے ہونی چاہیے، کہا کہ مجھے اس قبر والے سے حیا آ رہی ہے، اتنا بڑا عالم تھا، اس کی مسجد میں آ کر میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں، مجھے حیا ہے۔ تو اختلاف تھا نا، اس لیے ایک دوسرے کی کیا تھی؟ عقیدت موجود تھی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ علماء میں اختلاف ہوتا ہے، آپ نہیں دیکھیں گے علماء اختلاف کی وجہ سے کسی کے اوپر جو ہے فتوے لگاتے ہوں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم نے خود دیکھا بعض علماء متحدہ میں تھے، بعض علماء پیپلز پارٹی میں تھے، میں نام بھی لے سکتا ہوں ان علماء کے، سمجھ رہے بات ہے؟ بعض علماء جمعیت علماء اسلام میں تھے، بعض علماء آپ دیکھیں لیں یہ جماعتیں آپس میں، لیکن علماء آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ اختلاف رکھنا اچھی چیز ہے لیکن مخالفت کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخالفت سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بیان فرمایا کہ اے اہل ایمان والو، تمہیں تمہاری دشمنی حق بات سے پیچھے نہ ہٹا دے کہ تم انصاف کے دامن کو چھوڑ بیٹھو، اور مخالفت کرنے والا انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد تقوی کا حکم ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ بیان کیا جس کی طرف وقت نہیں ہے میں دھیان دوں۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل ایمان تم کافروں کو دوست نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر، اہل ایمان ہی تمہارے دوست ہیں۔ اے رسول تبلیغ کا حق ادا کیجیے، اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو پھر آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق تلفی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کو بچائے گا۔ اور فرمایا کہ قسم کھاؤ تو قسموں کو پورا کرو، اور اگر قسم توڑ بیٹھو تو کفارہ ادا کرو، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑا پہنا دو، یا غلام آزاد کرو، یا 3 دن پہ در پہ روزے رکھو۔ منت ماننا، نظر ماننا بھی قسم کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے منت مانی، نظر مانی اور وہ پوری نہیں کر پا رہا تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنے، وہ منت اور وہ نظر درست بھی ہونا چاہیے، جائز منت و نظر ہونا چاہیے۔ میرے منت مانی تھی میرا بیٹا 3 دن جو ہے نا، نہیں 3 سال میں اس کو امام حسین کا فقیر بناؤں گی، یہ منت جائز ہی نہیں ہے۔ اب اس کو پورا بھی کرے گی تو ڈبل گناہ گار ہوگی، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ منت جائز مانی جاتی ہے، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے واسطے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں جناب علی 50 نفل ادا کروں گی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد بننے کے لیے زمین الاٹ کر دوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ جائز منتیں ماننی چاہیے اور جائز منتوں کو ہی پورا کرنا چاہیے، ورنہ ناجائز اگر منت ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ توڑ دینا چاہیے۔
اور پھر اس کا کفارہ دے دے آدمی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما، تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، تمام مرحومین مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کی تمام عبادات کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک قسم ہے، قسم خدا کی، کیا یہ ایسا ہے؟ میں کہنا جائز ہے؟ انہوں نے